باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ یشوع کی کتاب اس کا 9 باب، جبعون کا مکر اور اس کی سزا۔ جب ان سب بادشاہوں نے جو اردن کے پار پہاڑ پر اور شفیلا میں تھے اور بڑے سمندر کے تمام کناروں پر لبنان کی طرف حوتیوں اور اموریوں اور کنانیوں اور فرزیوں اور حویوں اور یبوسیوں نے یہ سنا تو وہ سب فراہم ہوئے تاکہ یشوع اور اسرائیل کے سامنے متفق ہو کر جنگ کریں۔ لیکن جب جبعون کے رہنے والوں نے سنا کہ یشوع نے یریحو اور آئی کے ساتھ کیا کچھ کیا تو وہ مکر کر کے چلے اور لباس بدلے اور اپنے گدھوں کے لیے پرانی بوریاں اور مے کی مشکیں پرانی اور پھٹی ہوئی اور مرمت کی ہوئی لیں اور پرانی گھٹی ہوئی جوتیاں پاؤں میں اور ان کے اوپر پرانے کپڑے اور سفر کا کھانا سوکھی بدبودار روٹیاں تھیں، اور اس طرح جلجال کے خیمہ گاہ میں یشوع کے پاس گئے اور اس سے اور اب بنی اسرائیل سے کہا کہ ہم ایک دوسرے کے ملک سے آتے ہیں لہذا تم ہمارے ساتھ عہد باندھو۔ تب اسرائیل کے رئیسوں نے حویوں سے کہا کہ شاید تم ہمارے درمیان رہنے والے ہو تو ہم کیسے تمہارے ساتھ عہد باندھیں؟ تو انہوں نے یشوع سے کہا ہم تیرے غلام ہیں۔ تو یشوع نے ان سے کہا تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے اسے کہا کہ تیرے غلام ایک نہایت دور کے ملک سے خداوند تیرے خدا کے نام کے لیے آئے ہیں، کیونکہ ہم نے اس کی خبر سنی اور سب کچھ جو اس نے مصر میں کیا اور سب کچھ جو اس نے اموریوں کے 2 بادشاہوں سے جو اردن کے پار تھے کیا، حشبون کے بادشاہ سیہون سے اور بشان کے بادشاہ اوج سے جو اشتروت میں مقیم تھا۔ پس ہمارے بزرگوں اور ہمارے ملک کے سب رہنے والوں نے ہم سے کلام کر کے کہا کہ اپنے ساتھ راہ کی خوراک لو اور ان کے ملنے کے لیے جاؤ اور ان سے کہو کہ ہم تمہارے غلام ہیں، چنانچہ تم ہمارے ساتھ عہد باندھو اور تمہاری طرف آنے کے لیے ہمارے گھر سے نکلنے کے دن یہ ہماری روٹی جو ہم نے راہ کے کھانے کے واسطے گرم لی دیکھو سوکھ گئی اور بدبودار ہو گئی ہے، اور یہ مے کی مشکیں جنہیں ہم نے بھرا نہیں تھیں اور دیکھو وہ پھٹ گئی ہیں، اور ہمارے کپڑے اور ہماری جوتیاں رستے کی مسافت کی درازی سے پرانی ہو گئی ہیں۔ تب جماعت نے ان کی توشہ میں سے کچھ لیا اور خداوند سے صلاح نہ پوچھی، اور یشوع نے ان کے ساتھ صلح کی اور انہیں زندہ رہنے دینے کا عہد ان سے باندھا، اور جماعت کے رئیسوں نے ان سے قسم کھائی، اور ایسا ہوا کہ ان کے ساتھ عہد باندھنے کے 3 دن بعد سنا گیا کہ وہ لوگ ان کے ہمسائے ہیں اور ان کے درمیان ہی رہتے ہیں۔ تب بنی اسرائیل نے کوچ کیا اور تیسرے دن ان لوگوں کے شہروں میں آئے، اور وہ جبعون اور کفیرہ اور بیروت اور کریت یاریم تھے، اور بنی اسرائیل نے انہیں نہ مارا کیونکہ جماعت کے رئیسوں نے ان کے ساتھ خداوند اسرائیل کے خدا کی قسم کھائی تھی۔ تب ساری جماعت رئیسوں پر کوڑ کڑائی، تو سب رئیسوں نے ساری جماعت سے کہا کہ ہم نے ان کے ساتھ خداوند اسرائیل کے خدا کی قسم کھائی ہے،
اور اس وقت ہمارے لیے کوئی طریقہ نہیں کہ ہم ان کے ساتھ بدی کریں، ہم اس طرح ان سے کریں گے اور انہیں جیتا رہنے دیں گے تاکہ اس قسم کے باعث جو ہم نے ان کے ساتھ کھائی ہم پر غضب نازل نہ ہو۔ اور رئیسوں نے ان سے کہا کہ انہیں جیتا رہنے دو، اور وہ ساری جماعت کے لیے لکڑی کاٹنے والے اور پانی بھرنے والے ہوں جیسا کہ رئیسوں نے ان سے کہا۔ تب انہیں یشوع نے بلایا اور ان سے خطاب کر کے کہا کہ تم نے کیوں ہمارے ساتھ فریب کیا اور کہا کہ ہم تم سے بہت دور کے رہنے والے ہیں، حالانکہ تم ہمارے درمیان رہتے ہو۔ اب تم ملعون ہو، پس تم ہمیشہ غلام رہو گے اور ہمارے خدا کے گھر کے لکڑی کاٹنے والے اور پانی بھرنے والے ہوگے۔ تو انہوں نے یشوع سے جواب میں کہا کہ تیرے غلاموں نے اس سب کی خبر پائی جس کا خداوند تیرے خدا نے اپنے بندے موسیٰ کو حکم دیا کہ تمام ملک وہ تمہیں عطا کرے گا، اور ملک کے تمام رہنے والوں کو تمہارے سامنے سے نابود کرے گا۔ چنانچہ تمہارے آگے ہمیں اپنی جانوں کا بڑا خوف ہوا، تب ہم نے یہ کام کیا، اور اس وقت ہم تیرے ہاتھ میں ہیں، اور جو کچھ تیری نگاہ میں ہمارے ساتھ کرنا اچھا اور مناسب ہو لہذا تو کر۔ تب انہوں نے ان سے وہی کیا جو کہا تھا، اور انہیں بنی اسرائیل کے ہاتھ سے چھڑایا۔ پس انہوں نے انہیں قتل نہ کیا، اور یشوع نے انہیں اس دن سے جماعت کے لیے اور خداوند کے مذبح کے لیے اس جگہ میں کہ جسے وہ پسند کرے آج کے دن تک لکڑی کاٹنے والے اور پانی بھرنے والے بنایا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔